57 के ऊपर حدیث نمبر 14 میں لکھتے ہیں کہ شیخ عبدال حق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں لکھا ہے کہ جب حضرت حوا علیہ السلام پیدا ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام نے ان پر ہاتھ بڑھانا چاہا، ملائکہ نے کہا کہ صبر کرو جب تک نکاح نہ ہو جائے اور مہر ادا نہ کر دو۔ انہوں نے یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 بار درود شریف پڑھنا، اور ایک روایت میں ہے کہ 20 بار۔ یعنی آدم علیہ السلام کا جو مہر تھا حضرت حوا سے جب ان کا نکاح ہوا ہے تو جو مہر تھا ان کا وہ تھا درود شریف پڑھنا، 3 بار درود شریف پڑھنا، یا ایک روایت میں کہ 20 بار درود شریف پڑھنا۔ اچھا، اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پنجتن پاک اس وقت بھی وجود رکھتے تھے اور اس وقت بھی ان کے اوپر درود شریف پڑھا جاتا تھا۔ تو آدم علیہ السلام کا مہر جو ہے وہ درود شریف پڑھنا ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام جو ہیں وہ پکے پنجتنی تھے، اور درود شریف آپ پتہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود شریف جو ہے پڑھا گیا 3 مرتبہ۔ آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا سے ہوا اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا ہے۔ اچھا، آدم علیہ السلام کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے پر۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت عظیم الشان نبی ہیں۔ ان کے حوالے سے ایک 2 روایات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ کتاب ہے بائبل اسلام کی گواہ، بائبل اسلام کی گواہ۔ اس کے صفحہ نمبر 66 کے اوپر اور 67 کے اوپر 2 روایات لکھی ہوئی ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے، کبھی تختیاں لگاتے تو کبھی میخیں لگاتے، اور اپنے پروردگار کے حضور میں گریہ وزاری کرتے ہوئے یہ دعا کرتے تھے: اے اللہ، اپنی رحمت کے ذریعے میری حفاظت کر، اے اللہ مجھے نجات دے اور میری عافیت بخش، اے اللہ میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے، اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور پہلے امام کے وسیلے سے، جس کا بزرگ نام ایلیا ہے، عالمین کی خواتین کی سردار کے وسیلے سے یعنی سیدۃ النساء العالمین کے وسیلے سے، دونوں شہیدوں کے وسیلے سے یعنی امام حسن اور امام حسین کے وسیلے سے، اور اس معصوم بچے کے وسیلے سے جس کی گردن تیر سے زخمی کی جائے گی یعنی شہزادہ علی اصغر کے وسیلے سے، اس پاک بی بی کے وسیلے سے جس کے سر پر کوئی چادر نہیں رہے گی یعنی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے، تمام معصوموں اور مظلوموں اور پاک ہستیوں کے وسیلے سے۔ اب نوح علیہ السلام کا یہ دعا کرنا کہ اے اللہ تو مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، امام علی علیہ السلام کے وسیلے سے، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے، امام حسن اور امام حسین اور شہداء کربلا کے وسیلے سے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نوح علیہ السلام بھی پنجتنی تھے، نوح علیہ السلام بھی محمد اور آل محمد کے ماننے والے تھے، تو نوح علیہ السلام بھی شیعہ ہوئے۔ دوسری روایت ہے اسی صفحے کے اوپر ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بخیریت اپنے مقام پر پہنچ کر ٹھہر گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے نفل ادا کیے اور یہ دعا پڑھی: اے اللہ میں تیری بے حساب تعریف کرتا ہوں، اے اللہ میں تیرا بے شمار شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے شدید عذاب سے بچایا، اور تیرے رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شکر گزار ہوں، اور اس ایلیا کا بھی شکریہ جس نے مدد فرمائی، وہی ایلیا جو تیرے گھر میں جنم لے گا، اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بھی شکریہ، اور ان دونوں بیٹوں کا بھی شکریہ جنہوں نے میری امداد کی۔ اب یہ جو دعا جب نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ اپنے مقام پر پہنچ گئی، ٹھہر گئی، تو نوح علیہ السلام نے شکرانے کے نفل پڑھے اور یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور محمد اور آل محمد کا شکریہ ادا کیا۔ اس میں جو ایک بات انہوں نے کی ہے کہ وہی اور اس ایلیا کے کبھی شکریہ جس نے مدد فرمائی، ایلیا یعنی علی علیہ السلام کا بھی شکریہ جنہوں نے مدد فرمائی، یعنی یا علی مدد، یا علی مدد کا حضرت نوح علیہ السلام نے یا علی مدد کہا ہے، تو جو یا علی مدد کہے تو پھر وہ شیعہ ہی ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی شیعہ تھے۔
اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں قرآن مجید کے